بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اسلامک فیکٹس چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ٹاپک پر ہے۔ قرآن کریم کی سورہ مطففین کی آیت پر اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا ہے اور اس کا جواب مفتی صاحب نے دیا ہے۔ اعتراض کرنے والے نے جو اعتراض کیا ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ قرآن کریم کی سورہ مطففین میں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ جو آیت ہے اس پر اعتراض کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس دن ایمان والے کفاروں پر ہنس رہے ہوں گے۔ تو اس نے اعتراض کیا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایمان والے کافروں پر کیوں ہنسیں گے جبکہ انہیں ٹارچر کیا جا رہا ہوگا، پریشان کیا جا رہا ہوگا، کیونکہ دنیا میں کفار و مشرکین ایمان والوں کو ستاتے تھے اور ستاتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پر ہنستے ہیں۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس کا جواب جو مفتی صاحب نے دیا ہے دوستو وہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ آپ کی اسکرین پر ویڈیو ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں مفتی صاحب نے جو جواب دیا ہے۔ دوستو ویڈیو مکمل دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، آپ کی اسکرین پر ویڈیو ہے۔ اچھا، ہمارے ساتھ اس وقت دیسی نیو ہیں۔ جی جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ بس بہت خیریت، سب مزے میں۔ آئی نو بہت سے لوگ ویٹ کر رہے ہوں گے تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ میں نے آپ سے بس ایک آیت کے بارے میں مجھے کوشچن تھا آپ سے، اور مجھے آپ سے اس آیت کا انڈرسٹینڈنگ دیکھنی تھی، اگر آپ ہیلپ کر سکیں تو۔ جی، آیت کون سی ہے؟ آیت ہے 83 34 یعنی سورہ مطففین میں 34۔ جی، اس کا میں کانٹیکس بتا دوں۔ کانٹیکس یہ ہے اس آیت کا، اس کے پیچھے آمنوا من الکفار یضحکون۔ جی ہاں، تو اس کے پیچھے کانٹیکس یہ ہے کہ کفار دنیا میں مسلمانوں پہ ہنستے تھے، تو اب جنت کے اندر جو مومنین ہیں وہ ان پہ ہنس رہے ہوں گے، جو جہنم میں تڑپائے جا رہے ہوں گے، ٹارچر کیے جا رہے ہوں گے۔ اور پھر اس کی ایکچولی ایک چیز مجھے بڑی عجیب سی لگی ہے، جس پہ لکھا ہوا ہے کہ جنت میں جو مومن ہوں گے وہ ان کو تڑپتے ہوئے دیکھتے ہوئے ہنس رہے ہوں گے، اور ہنسنے کا ورڈ اسپیسیفک لکھا ہے۔ میں نے بہت ساری ٹرانسلیشن میں دیکھا ہے کہ جنت کے لوگ ان کو دیکھ کے ہنس رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو میرا کوشچن یہ ہے کہ جنت میں اگر آپ، کیونکہ آپ کے مطابق سب سے اچھے اخلاق والے لوگ جائیں گے جنت میں، اور اللہ نے ان کو جنت میں ڈالنے سے پہلے ان کے دل سے سارے بغض، کینہ، حسد، ہر قسم کی نیگیٹو تھاٹس ہٹا دی ہوگی، تو وہ اگر ان کے دل صاف ہے بالکل، تو وہ کسی کو تڑپتے ہوئے، ٹارچر ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے ہنسیں گے کیسے؟ یہ مجھے چیز بڑی، اور خاص طور پہ یہ نہیں ہے کہ یہ میٹافورک ہے، کیونکہ ساتھ میں اسی سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ تخت لگائے ہوں گے جس کے اوپر یہ اونٹے تخت ہوں گے۔ میرا جواب سن لیجیے۔ جی، وہ یہ ہے کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان میں آپس کی جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ ایک دوسرے سے حسد نہیں ہوگا، ایک دوسرے سے بغض نہیں ہوگا، ایک دوسرے سے کینہ نہیں ہوگا، یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل ایک دو چار کی طرح واضح ہے۔ اب رہی یہ بات ہے کہ جہنمیوں کو دیکھ کر ہنسنا کیا ان سے بغض، حسد اور کینے کی وجہ سے ہوگا؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے اس کا سبب نکالا ہے نا کہ وہ اس لیے ہنس رہے ہوں گے چونکہ ان کے اندر بغض اور حسد ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کا جو عدل ہے وہ دنیا کے اندر یہ لوگ تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ آج دنیا نے، پوری کائنات نے اور ایک انسان نے اس عدل کو، اس انصاف کو دیکھ لیا ہے کہ جو نیکوکار ہیں وہ جنت میں اور جو جہنمی وہ اپنے ٹھکانے کے اوپر ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو خوشی ہے جنتیوں کو جنت میں آنے کی، کہ دنیا میں ہم نے اگرچہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کیا لیکن آج ہم جس مقام کے اوپر ہیں تو یہ تو باعث خوشی ہے، اس میں تو خوشی ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ٹھیک۔ میں بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ بھئی یہی بات ہے کہ بھئی وہ آپس میں وہ خوشی میں ہیں یا ان کو خوشی ہے جنت کی، لیکن کیا کہتے ہیں ابن اسحاق طبری میں اس کی تشریح جو لکھی ہوئی ہے اس میں اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے کہ اللہ ان کو تڑپائے گا کافروں کو، اور یہ جنت کی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ان کو تڑپایا جائے گا، اور ان کے لیے جو تخت لگائے ہوئے ہیں، اونچے اونچے تخت لگائے ہوئے ہیں کہ وہ غور سے دیکھ سکیں کہ ان کو کس طرح ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ تو میرا صرف کوشچن یہ ہوتا ہے کہ چلے آپس میں ان کو وہ نہیں ہے، خوشی ہے جنت میں آنے کی، چلو میں یہ بھی مانتا ہوں جنت میں آ کے خوش ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ سے یہ کہیں، آپ سے یہ گزارش کریں کہ آپ ہمارے ورلڈ ویو کو مان لیں تھوڑی دیر کے لیے، نہیں مانتے کوئی بات نہیں لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے فور دی سیک آف دی آرگیومنٹ، ٹھیک ہے۔
اور اس ورلڈ ویو کے مطابق آپ یہ کہیں کہ خدا جو جہنم میں سزا دے گا چاہے وہ کتنی ہی خوفناک اور خطرناک کیوں نہ ہو وہ سزا بالکل صحیح ہوگی, اس کافر کو وہی سزا ملنی چاہیے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ خدا جو کرے گا وہ انصاف اور عدل کے مطابق کرے گا اور جو سزا دے گا وہ بالکل صحیح دے گا, تو کیا آپ کو اس سزا سے کوئی پریشانی ہوگی؟ بالکل, کیونکہ آپ دیکھیں اگر چلے عدل بھی دیکھا جائے, فرض کریں کسی قاتل نے, میں جواب دے دوں پھر آپ ذرا رسپونڈ کیجئے گا نا, پہلے میرا جواب تو سن لیں, ٹھیک ہے. آپ نے بولا کہ بھائی آپ کے ورلڈ ویو کے مطابق اللہ تعالیٰ عدل کر رہا ہے, چلے مان لیا عدل ہے. میں اگر اپنے لحاظ سے دیکھوں کہ اگر میرے سامنے کسی نے کسی کا مرڈر کیا اور اس کا گلا کاٹا جا رہا ہے, جبکہ مجھے پتا ہے کہ اس کے ساتھ عدل ہو رہا ہے, لیکن میں اس کا گلا کٹتے ہوئے دیکھتے ہوئے میں خوش نہیں ہوں گا, ہنسوں گا نہیں, ٹھیک ہے. چاہے مجھے یہ بھی پتا کہ عدل ہو رہا ہے اس کے ساتھ, لیکن اس کو گلا کٹتے ہوئے میں ہنسوں گا نہیں اس کے اوپر. لیکن قرآن میں اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے کہ تختوں پہ بیٹھ کے مومن ان کو دیکھ کے ہنس رہے ہوں گے. تو وہ چیز مجھے بڑی کنفیوزنگ لگتی ہے کہ وہ کسی کو ٹارچر ہوتے ہوئے دیکھ کے, کیونکہ آپ کو پتا ہے دوزخ میں وہ ہمیشہ کے لیے جلائے جائیں گے, اور جس طرح کا ٹارچر ہے دوزخ میں وہ تو آپ کو بھی پتا ہے. تو اس نظارے کو دیکھ کے یہ ہنسیں گے کیسے, اور یہ نظارے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے ہیں, مجھے یہ نہیں سمجھ آتا. بھائی اس لیے کہ آپ اس قاتل کو دیکھتے ہوئے اس لیے نہیں ہنستے چونکہ اس نے آپ کا قتل نہیں کیا, اس قاتل نے آپ کے گھر والے کسی قریبی کا قتل نہیں کیا. لیکن اگر آپ اس قتل گاہ میں مقتول کو زندہ کر دیں تھوڑی دیر کے لیے اور یہ کہیں کہ دیکھو جس طریقے سے تمہیں تکلیف دی گئی ہے اسی طریقے سے اس قاتل کو اب تکلیف دی جا رہی ہے, میں آپ کو گارنٹیڈ بتاتا ہوں کہ وہ مقتول ہنسے گا اگر اس کو زندہ کر دیا جائے. اچھا تو ایک سیکنڈ میں ذرا ان کا جواب دے دوں پھر آپ بتائیں. آپ نے کیویٹ جو بیچ میں ڈالا جو نا قاتل و مقتول کا, یہ مومنوں کو انٹرٹینمنٹ دی جا رہی ہے سارے کافروں کو دیکھتے ہوئے, ان کو ٹارچر ہوتے ہوئے. یہ اسپیسیفکلی اس کی بات نہیں ہے جس نے بتایا, آپ نے خود ہی کانٹیکسٹ بتایا کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. آیت نمبر جو اس سے پہلے آیت نمبر 29 ہے, اس میں کیا ہے کہ جو مجرمین تھے وہ مؤمنین کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اب وہ ٹیبلز ہیو بین ٹرنڈ, آپ کی بات مان لی, مؤمنین کافرین کا مذاق اڑائیں گے. لیکن اب آپ دیکھیں, لیکن آپ بات دیکھیں نا ڈفرنس کتنا ہو گیا. اسی آیت میں ایک دو آیت پہلے لکھا ہوا ہے جو کافر ان پہ ہنستے تھے, ٹھیک ہے, کس چیز پہ ہنستے تھے کہ دیکھو یہ مسلمان تو گمراہ ہیں, اس کے بدلے میں ان کو دوزخ میں ٹارچر کیا جا رہا ہے, ان کی چمڑیاں چھیلی جا رہی ہیں اور اس کے اوپر مومن بیٹھ کے ہنس رہے ہیں. کیا آپ ذہنی تکلیف کو تکلیف نہیں مانتے؟ ٹھیک ہے, میں کمپیریزن تو کر سکتا ہوں کہ اگر مجھے کسی نے ذہنی تکلیف دی ہے, اگر اس کو پکڑ کے آگ میں جلایا جائے اور اس کا ٹارچر کیا جائے, کیا مجھے اس پہ ہنسی آئے گی چاہے اس نے مجھے ذہنی ٹارچر بھی دیا ہو؟ تکلیف جو ہے اگر وہ اس لیول کی ہو کہ آپ دیسی نیوز صاحب, میں وہی آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ نے اکثر و بیشتر سنا ہوگا جب مقدمات چلتے ہیں عدالت میں اور جب ایک یعنی کہ مجرم کو اس کی سزا ملتی ہے تو جو انسان ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے, جا کے آپ اخبار میں بھی بیانات سنتے ہوں گے, ان پہ بھی کوشچن کریے, وہ کہتے ہیں آج ہمیں انصاف ملا اور ہمارے دل کو ٹھنڈک پہنچ گئی. آپ ان سے جا کے سوال پوچھا کریے ایسے لوگوں سے کہ آپ کے اخلاقیات کہاں جاتے ہیں. آپ کو کسی کو 10 سال 20 سال کی سزا ہوتی ہے اور آپ کو دل میں ٹھنڈک پڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, شرم آنی چاہیے. آپ ان سے کہا دوسری بات یہ کہ آپ نے جو مثال دی قاتل والی وہ تو ڈی بنک ہو گئی, یہیں پہ کھڑے کھڑے ڈی بنک کر دی گئی. کیسے نہیں, کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ اگر مقتول کو زندہ کر دیا جائے تو وہ ہنسے گا. نہیں, میں نے اپنے جس طرح سے میں گزرا ہوں اسی طرح سے اب اس کو گزارا جا رہا ہے. مفتی صاحب آپ نے اپنی بات کو ڈیبنک کر دیا, کیونکہ اس آیت کے اندر اسپیسیفکلی لکھا ہے کہ قاتل کی بات ہی نہیں ہو رہی. وہ اسپیسیفکلی لکھا ہے کہ یہ جو کافر آپ نے دی ہے قاتل کی نہیں آپ نے لائی تھی قاتل کی, قاتل مقتول کی مثال میری نہیں ہے سر, آپ کی مثال تھی. I know it is sometimes difficult for you to defend your ideology, لیکن اتنا بھی آپ غصہ نہ ہو ہم سے تو اس طرح بات کریں جیسے آپ کرتے آئے ہیں, رائٹ, جیسے دوسرے کرتے آئے ہیں. I know sometimes it gets difficult, اور آپ کو بہرحال میٹیریل بھی چاہیے, اپنا چینل بھی چلانا ہے, خیر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, you can do it. مفتی صاحب ایڈ ہومنم آپ سے اچھا نہیں لگتا, دوسرے لوگ تو کرتے رہتے ہیں, لیکن آپ سے ایڈ ہومنم جو ہے نا آپ کا وہ لیول نہیں ہے ایڈ ہومنم کا. مذاق کرنے دیا کریں ہمیں. چلے ٹھیک ہے, چلے کوئی بات نہیں. آپ نے جو بات کہی وہ یہ کہ میں قرآن میں قاتل کا ذکر نہیں ہے, میں مانتا ہوں قاتل کا ذکر نہیں ہے. قاتل کی مثال آپ نے دی, میں نے اس مثال کو ڈی بنک کیا ہے.
چلیں صحیح ہے. آپ دیکھیں تھوڑی دیر پہلے نا, اگر آپ تھوڑا سا ریوائنڈ کریں گے نا, اس سے تھوڑی آپ کو مایوسی ہوگی, کیونکہ یہ قاتل مقتول کی جو مثال تھی نا وہ ایکچولی آپ لے کے آئے تھے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ چلے قاتل بھی ہو, لیکن قرآن کے اندر قاتل کی ذکر نہیں ہے, ادھر ہے کہ کافر ان پہ ہنس رہے تھے. تو انفارچونیٹلی یہ مثال میری طرف سے نہیں تھی, یہ آپ کی طرف سے تھی. آپ جب ریوائنڈ کر کے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے. میری ہی طرف سے, میں تھوڑی دیر معلوم میری طرف سے تھی. آپ نے اس مثال کو ڈیبنک کیا, میں نے اس ڈیبنک کو ڈیبنک کیا. That's the point. That's what I'm trying to say. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ مثال قرآن میں لکھی ہوئی, یہ میرا پوائنٹ نہیں ہے, وہ قرآن میں نہیں مانتا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کافروں, جو مسلمان کافروں کے اوپر ہنسیں گے, وہ دراصل اس ذہنی ٹارچر کا نتیجہ ہوگا کہ جو کافروں نے مسلمانوں کو دیا ہے. ٹھیک ہے, میں یہ مانتا ہوں, میں آپ کی یہ بات اگری کر رہا ہوں. میں آپ سے صرف لیول بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی مجھ پہ ہنسے یا مجھے مینٹل ٹارچر بھی کرے, کیا بدلے میں اس کو اگر جلتا ہوا, زندہ جلاتا ہوا دیکھوں گا تو میں کیا ہنسوں گا اس کے اوپر؟ میرا کوشچن یہ ہے آپ سے, ایمپتھی کے لحاظ سے. میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ خالص ایک ایموشنل آرگیومنٹ ہوا. ہاں ایموشنل ہی ہے, میں آپ کے ایموشن سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا کیا ایموشن آپ کو نہیں بتائے گا کہ اگر آپ کو کسی نے ہنسا ہے, اس کے بدلے میں اس کو اگر ٹارچر کیا جا رہا ہے ہمیشہ 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 کے لیے, تو آپ اس کو بیٹھ کے تختوں پہ بیٹھ کے دیکھ کے ہنس رہے ہوں گے, اور یہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جی دیسی صاحب, انسانی فطرت تو ہمیں, مطلب میرا جو مشاہدہ ہے, جو مطلب میں نے لوگوں کو کہتے سنا ہے, اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کو انصاف ملتا ہے تو اس کے دل کو تسکین ہوتی ہے, اس کو راحت ملتی ہے, اسے خوشی محسوس ہوتی ہے. ہم نے تو سماج میں ایسا ہی دیکھا ہے. اگر آپ کے ایموشنز اس سے الگ ہیں, میں آپ کی بات مان رہا ہوں, میں آپ کی بات مان رہا ہوں, خوشی ملے گی کہ بھئی تسلی, لیکن آپ آگے, اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں اور اس بات کو فطری سمجھتے ہیں, تو آپ کا کوشچن صرف جنت والوں پہ نہیں جاتا, پہلے ان دنیا والوں پہ آتا ہے کہ آپ کے آپ ایک شخص کو جو ہے وہ سزا مل رہی ہے اور آپ کے دل کو راحت مل رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایموشنل کوشچن تو ان پہ بھی جاتا ہے نا. میں ٹھیک ہے, میں ظاہری بات ہے کہ ادھر بیٹھ کے اس کے اوپر لمبی ڈسکشن نہیں کر سکتے, اور دوسرے لوگ بھی ویٹ یہ بات بہت ویلڈ ہے نا کہ آپ کمرہ عدالت میں جب رشتہ دار یہ کہتے ہیں کسی مقتول کے یا وکٹم کے کہ آج تو دل ٹھنڈا ہو گیا, کیوں ہوتا ہے ان کا؟ بھائی اس کو بیچارہ جو ہے لائف سینٹنس کے لیے جا رہا ہے, پوری زندگی جیل میں سڑنے کا. کمپیرزن ڈفرنٹ ہے نا. آپ کہاں دل, ہاں جب روتے ہوئے بول رہے ہوتے ہیں, جب کسی کے بچے کے قاتل کو سزائے موت ہوئی, وہ روتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں دل کو ٹھنڈک مل گئی, روتے ہوئے. ادھر تو مومن بیٹھ کے ہنس رہے ہیں ان کے اوپر. وہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں, غم کے آنسو نہیں ہوتے. ہاں لیکن ہنس رہے ہیں ان کے اوپر. آپ دیکھیں کوئی اگر بندہ کسی کے گردن کٹتے ہوئے دیکھے اور بولے ہنس رہا ہو اس کے اوپر, آپ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ چلے ٹھیک ہے, میں اس پہ ادھر بات ختم کرتا ہوں. مجھے صرف دیکھنا تھا کہ آپ کی ایمپتھی لیول کیا ہے, آپ کی ایمپتھی لیول کیا ہے, اور آپ کس ایمپتھی لیول پہ قرآن کو ڈیفینڈ کریں گے. آپ کو خوشی سے پرابلم ہے کہ ہنسنے سے پرابلم ہے؟ مجھے ہنسنے سے پرابلم ہے. خوشی تو اگر کسی کے ساتھ انصاف ہوتا ہے تو خوشی تو سب کو ہوتی ہے, لیکن جس کا بچہ بھی مرا ہوتا ہے نا, وہ بھی کبھی کورٹ میں کھڑے ہو کے ہنس نہیں رہا ہوتا جس کو پھانسی کی سزا مل رہی ہوتی ہے. یہ تو اس دنیا کی مثال ہے. ادھر کافر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹارچر کیا جا رہا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے. اگر میں آپ کو ایک مثال دے دوں, ایسی ایک مثال نہیں, یہ سارے مومنوں کی مثال ہے جنت کے اندر, ان کے لیے تختے لگائے گئے ہیں. دیسی صاحب آپ کو ایک ایسی مثال جس میں جو ہے وہ قاتل کو سزا ملنے پہ جو ہے وہ لوگوں نے ہنسا, میں دیتا ہوں آپ کو مثال. اس کی مثال ہے, آپ یوٹیوب پر جائیں اور صدام حسین کو جب پھانسی ہوئی تھی نا, وہ پھانسی کا منظر دیکھیں. صدام حسین کے جو مخالفین تھے کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ صدام نے ہم پر ظلم کیا, یہ اتنا بڑا ظالم ہے, جب اس کو پھانسی ہوئی اور وہ تختہ دار کے اوپر لٹک رہا تھا اور اس وقت وہ تڑپ رہا تھا, یقیناً کوئی بھی آدمی ہوگا تڑپے گا, تو لوگ خوشی کے نارے لگا رہے تھے. یہ ہے انسانی ایموشن. ایک مثال تو ہے, آپ کی مثال ویلڈ ہے, میں نے آپ کی مثال لے لی, لیکن وہ جو لوگ دیکھ کے ہنس رہے تھے اور ان کو نعرے لگا رہے تھے, ان کے بارے میں کیا سمجھتا ہوں, یا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ کس لیول پہ ہے؟ وہ ایک الگ مسئلہ ہے. چلے ٹھیک, پوائنٹ یہ نہیں ہے, پوائنٹ جو ہے جو آپ کو ہے اس کو ڈیبنک کر دیا گیا. چلے ٹھیک ہے, نو پرابلم. تھینک یو ویری مچ مفتی صاحب, آپ نے ایکسپلینیشن دے دی اس آیت کی. چلیے صحیح ہے, اوکے. تو دوستو دیکھا آپ نے کس طریقے سے مفتی صاحب نے اعتراض کرنے والے کو لاجواب کر دیا ہے. دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کرتے جانا دوستو, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے. پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.